اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں مرشد آہیر۔ ناظرین، پاکستان کے اندر مختلف قسم کی جو افواہیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے، اور اس وقت چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، اس کے اوپر ایک ہی بات حرکت کر رہی ہے اور ایک ہی بات گردش کر رہی ہے کہ پاکستان حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے۔ اور اس کے حوالے سے بعض مذہبی جماعتوں کے جو سرکردہ افراد ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی بالکل ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ آن لائن کال پر فلسطین فاؤنڈیشن کے چیئرمین ابو مریم صابر کربلائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید محسن حمدانی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس بات کے اندر کہاں تک سچائی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں یہ کیا حقیقت ہے یا ایک افسانے کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی ابو مریم بھائی، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کے اندر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر کہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس طرح کی کچھ خبروں کو سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بحث جاری کی گئی ہے، ایک بحث شروع ہو چکی ہے، گو کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ حلقوں کے اندر اور کچھ شخصیات کے مابین اور کچھ شخصیات کی طرف سے بلکہ یہ شروع کی گئی ہے جو کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے حوالے سے۔ تو یہ دو قسم کی باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے جو اسرائیل کی جو خبریں ہیں، جو اسرائیلی نیوز چینلز اور اسرائیلی میڈیا جو پروپیگیٹ کر رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل اس چیز کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی شاید کوئی سرکاری شخصیت وہاں اسرائیل گئی ہے اور اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے، اور اس طرح کی دوسری اور خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی جہاز وہاں پر لینڈ ہو گیا ہے، اور یہ ساری خبریں آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے جو اسرائیل کا میڈیا ہے، جیروسلم پوسٹ اور دیگر جو ہے وہاں پر I-24 چینل، یہ سب سے پہلے پیڑوں کے ذریعے پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک بحث شروع کی ہے، اور اس بحث کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، صرف اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو پاکستان کے موجودہ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ اچھا، دوسری طرف جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو عرب دنیا کے ممالک ہیں، عرب امارات ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے، اسی طرح مراکش ہے، یہ جو ہے یکے بعد دیگرے یہ امریکی سرپرستی کے اندر یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا شروع ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور ان کے وقود اب آنا جانا دونوں جگہوں پر شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس تناظر میں ایک بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کم از کم یہ کرے کہ ان عرب ممالک کے اس اقدام کی جو ہے وہ یعنی خیرخواہی کرے یا اس کو تھوڑا سا صلاح دے۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 سے 5 مرتبہ مختلف موقعوں پر ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے اور کہیں پر تقریر کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس میں اب ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نظریے کی بنیاد پر ایک نظریات کی بنیاد پر جو ہے نا یہ پاکستان پر میں پاکستان آزاد ہوا ہے۔ پاکستان نے سامراج کے خلاف ایک لمبی جدوجہد کی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جدوجہد کو لیڈ کیا ہے، علامہ جدوجہد کو لیڈ کیا ہے، اور یہ نظریات کی جنگ، نظریے کی بنیاد پر ہم وجود میں آئے، ہم نے اپنی اسٹیٹ بنائی، ہم آزاد سے رہتے ہیں، بہت بڑی طاقت پر ہے۔ یہ واحد اسلامی دنیا کا واحد ایسی ہی ہے، یہ وہ ساری وجوہات ہیں اور پھر سی پیک
जो इस वक्त शुरू हुआ है पाकिस्तान का, ये सब देखिए वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है। वो क्यों बना रहे हैं? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ किसी तरह से भी मुनफ़ी करें और जो इसराइल की गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर सियासी, एक नाजायज जिसको कहा में कि जाली रियासत है, उस जाली रियासत को एक दृष्टि की जाए कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क उसको तस्लीम कर ले। दूसरे मुल्कों की आप देखेंगे क्या हैसियत है, अरब अमारात को कौन पूछता है, ठीक है, क्या हैसियत है, बहरीन की क्या हैसियत, इसी तरह सुल्तान टुकड़े हो चुका है, महाराष्ट्र में कौन सा दोबारा कारनामा, जहाँ तो पहले भी ताल्लुकात थे, दोनों मुल्कों से लोग जो है वो एक दूसरे के वो शिकस्त है जो वो उनको करीब से लेकर 1967, 1973, 1982, सन 2000, 2006, 2011 के बाद, दाइश की शिकस्त के बाद अब वो चाहते हैं कि ये शिकस्त को छुपाए। खुद एक शिकस्त है, वो कौन सी शिकस्त है कि वो इस तरह के पॉकेट कंट्रीज के साथ इसराइल के ताल्लुकात तस्लीम करवा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान बहुत अहम है। आप ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं कोई सोचता कि पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल जो है, जो 10,000 माइल की रेंज रखता है, वो इसके लिए बनाया गया है। लिहाजा इसराइल भी जानता है, इसराइल को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है, और हम भी पाकिस्तान में इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान का अगर कोई देरीना दुश्मन है और सबसे बड़ा कोई दुश्मन है इस पर दुनिया में, वो हिंदुस्तान से भी पहले वो इसराइल है। और इसराइल इसी वजह से चाहता है कि पाकिस्तान कम अज कम उसके साथ वो टेबल पे बैठ जाए, जबकि माजी में ये खयानत होने की कोशिश परवेज मुशर्रफ के दौर में खुर्शीद रसूली भी कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ भी कर चुके हैं। तो ये दोनों बातें हैं। जी जी, इसराइल अबू मरियम भाई, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये है कि यहाँ पर अंदरूनी खलशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बातें हरकत करना, इससे पहले भी चाहे मुशर्रफ का दौर था, चाहे नवाज शरीफ साहब का दौर था, कि जिसके अंदर मुफ्ती अजमल जैसी पर्सनैलिटी को इसराइल भेजा गया और जाकर डील की गई, एक हद तक बात करने की कोशिश की गई। आज उसने भी अपना बयान दिया है, अजमल ने भी कहा है कि जी मैं गया था और मैं पूरी सिस्टमेटिकली गया था। और आज जब उससे ये बात हुई कि जी आप जब वहां पे गए तो क्या आप ये समझते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि अगर हम इंडिया को एक्सेप्ट किए बैठे हैं, इंडिया का सफारत खाना यहां मौजूद है, तो क्या इसराइल का क्यों नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं कि अगर सऊदी अरब हमारे ऊपर प्रेशर डालता है और डेवलप करता है, प्रेशर भरपूर अंदाज में डालता है, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत उसके सामने मुकाबला कर पाएगी? देखें जी, एक बात बड़ी बात है, ये कौन गया है इसराइल और कौन नहीं गया, ये तो मैं आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है, मैं उसका नाम नहीं सुन सका कि वो कौन साहब हैं जो गए हैं वहां पर इसराइल, और उन्होंने कह दिया कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। ये मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर बनाना हुआ था कि वो इसराइल को बहुत पहले अबू मरियम भाई की आवाज कट रही है आपकी आवाज कट रही है। मैं पाकिस्तान चूंकि नजरियात की बुनियाद पर, पाकिस्तान चूंकि नजरियात की बुनियाद पर बना है, नजरिए की बुनियाद पर है, कायदे आजम ने बहुत ही वाज़ेह उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। आप देखेंगे जितने भी हुक्मरान आए हैं इसके बाद 1947 से मिलिट्री के हुक्मरान भी आते रहे, डिक्टेटर्स आते रहे, मुख्तलिफ नजरिए, मुख्तलिफ ख्याल के हुक्मरान आए हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट्स ने उर्दत इसराइल के खिलाफ और इसराइल को नुकसान बताया है। हमारे पायलट ने 4 इसराइली प्यारों को मार गिराया है। इसी तरह 1973 में जब शाम के साथ इसराइल की वॉर लगी है, तो उस लिहाजा ये इसराइल का जो वजूद ही गलत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अबू मरियम भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने जो वर्डिंग यूज किया वो ये कहा है कि अगर फलस्तीनी इसराइल के मामले पे कोई भी फैसला कर लेते हैं आपस में, उसके बाद हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या
इस मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा एक जो मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वो पाकिस्तान है। क्या अगर कल इसराइल के अंदर कोई एक ग्रुप, कि जिस तरह ग्रुप मौजूद है, गिरोह मौजूद है, कोई एक गिरोह इसराइल के साथ कोई साजबाज करके एक छोटा सा हिस्सा एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हमें इस पे खामोश होना चाहिए होगा? देखिए, इस बात को इस तनाजुर में नहीं लेना चाहिए। अगर इमरान खान ने ये जो बात की है, एक मुल्क का वो वजीर आजम वजीर आजम बना है, वजीर आजम लेबर पर की बात करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखें, क्या कोई फलस्तीनी ऐसा नजर आता है आपको कि जो इसराइल को तस्लीम कर लेगा? क्या अगर पूरी दुनिया भी अगर तस्लीम कर ले, हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर पूरी दुनिया भी थोड़ी देर के लिए हम कहें कि तस्लीम कर ले, और अगर एक भी फलस्तीन का बंदा वो बाकी है, एक भी फलस्तीनी बाकी है, और वो फलस्तीन का पत्थर लेकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, तो दुनिया क्या कहेगी कि फलस्तीन का ये तो यहाँ इसराइल था ही नहीं। लिहाजा जो इमरान खान साहब की जो बात है, उसको इसी तनाजुर में ही लेना चाहिए कि जब फलस्तीनियों की भी ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। जब फलस्तीनी इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, वो आज भी रजिस्ट कर रहे हैं, और हम उसी मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। आज भी फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं अभी। और हमें पता है कि हमारे फलस्तीनी भाइयों ने अगर इसराइल को तस्लीम करना होता तो वो ये 70-100 साल की जदोजहद ना करते। वो 1917 से जब से बेल्फोर डिक्लेरेशन आया था, वो अपनी जानों के नजराना पेश न करते, वो जदोजहद ना करते, वो लड़ाइयां ना करते। वो आज भी पत्थर गुलेल और छोटे छोटे मिसाइल जब वो जो अब उनके पास आ रहे हैं, वो उससे जो है अपने दिफा ना कर रहे होते, बल्कि वो पहले दिन ही जाकर बैठ जाते और कहते कि ठीक है भाई, इस मामले को खत्म करो, मुकमकाओ करो, और यहाँ पर आ जाओ, आप इसराइल रहो, हम फलस्तीन में यहाँ पर। लेकिन ये बात ही नहीं है। जब एक लोगों ने 73 साल 75 साल या 100 साल तक अपनी जदोजहद की है, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो एकदम से जाके वो इसराइल के साथ बैठ जाएंगे? ये ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। आप देखें, तीसरी नस्ल आ चुकी है फलस्तीन में, जब से वहाँ इसराइल का कब्जा हुआ है, जब से इसराइल बना। तो क्या तीसरी नस्ल के अंदर तब्दीली आई है कोई आज तक? और इसी तरह हम जो चौथी नस्ल जो आ रही है, उसमें कोई तब्दीली आएगी? हम नहीं समझते कि ऐसा होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो सफारती सतह पर जो कोशिशें हैं, वो इसी नौयत की होती हैं। वहाँ पर वो इसी तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उन स्टेटमेंट की तशरीह है कि नीचे जाहिर है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो चीजें हैं, जो बाकी जो लवाजमात होते हैं, वो उसके थ्रू ही उसकी तशरीह होती है। उसको हरगिज़ इस एंगल में ही लेना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है, वो कई दूसरे वज़ीर आज़म की निस्बत और कई हुक्मरानों की निस्बत बहुत बेहतर है। कि जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपके करीबी ममालिक लगातार इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं और आप पर दबाव बना रहे हैं, और उस दबाव में आप रजिस्ट कर रहे हैं, आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आप सियासी बचाव का सामना कर रहे हैं, आप यहाँ पर अंदरूनी खलबशार का सामना कर रहे हैं, हर किस्म के प्रोपेगेंडे का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मौक़ों पर डटे हुए हैं। और आप कह रहे हैं, एक नहीं 5 दफा कह रहे हैं कि भाई मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। तो फिर इस वक्त जो जरूरत ये है कि इस वक्त इस मौक़िफ़ की सपोर्ट की जानी चाहिए, इस मौक़िफ़ की हिमायत की जानी चाहिए, और इस मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए हमें उनकी आवाम को और लोगों को, मीडिया को उनकी पुष्पाई करनी चाहिए कि उनको पता चले कि उनके इर्द गिर्द भी जो है ना उनके हामी हैं। ऐसा ना हो कि वो सोचें कि यार मैं अकेला ही टक्कर लेके खड़ा हूँ और ये मेरे मुखालिफिन, बल्कि ये तो मेरे हर बात पर मुखालफत कर रहे हैं। तो हमें ये इस चीज से बालातर होगा। इस मौक़िफ़ को सराहना चाहिए कि जो उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि दीनी एतबार से ये जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी शख्सियात सामने आई हैं, और उन्होंने एक बात ये की कि खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद के अंदर ये लिख दिया है कि ये सरजमीन जो है वो कौम यहूद की है, लिहाजा हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दीनी एतबार से आप क्या समझते हैं कि कौम यहूद जो है इस मौजूदा कंडीशन में, क्या जो कुछ उनके पास इसराइल या फलस्तीन के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसी तरह ब्रदर साबिर मरियम को भी सलाम अर्ज करते हैं, और आपके नाजरीन को भी। मैं आपके सवाल को जवाब देने से पहले अगर एक मुकदमतन छोटी सी बात करता चलूं कि जिस तरह देखें अभी मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात हो रही थी कि आया पाकिस्तान मसलन इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा।
بہرحال ایک بات جیسے ابو مریم بھائی نے کہا کہ ہمیں اس موقف کی حمایت کرنی چاہیے، یہ ٹھیک بات ہے ایسے کہ جب آپ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو یہ آپ کا موقف اچھا ہے، یہ ٹھیک بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں یا جو وہ بھی حق بجانب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی نہیں بات، اوورآل بات ہے، تقریباً تمام ممالک کی یہی صورتحال ہے کہ وہ ایک موقف اپناتے ہیں ظاہری طور پر، اور ایک انڈر گراؤنڈ ان کا جو ہے یا آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ موقف جو ہے کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک جو یہ عمران خان کے حوالے سے ذرا شک کی جو نگاہ ہے، جو لوگ شک کی نگاہ کرتے ہیں، تردید کی نگاہ اس طرف، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو ٹیم ہے تقریباً وہ وہی ٹیم ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کی تھی، اور پرویز مشرف صاحب ایک کافی حد تک آگے جو ہے اس مسئلے میں گئے تھے، اور سب کے سامنے ہے کہ کسی حد تک یہ بات چل پڑی تھی کہ جی انہوں نے خود بھی متعدد جو ہے وہ اپنی تقاریر کے اندر یا اس کے اندر اس بات کا اظہار ہے. لہٰذا ایک شاید وہ وجہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی نگاہ اس طرف جو ہے وہ شک کی بن جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ موقف ایسا اپنایا تھا پہلے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے کہ جو بعد میں ان کی جو ہے بقول اصطلاح سیاسی آپ کہہ لیں جھوٹا نظریہ یا جو بھی کیا کہ اس سے وہ پیچھے ہٹے. تو بہرحال ایک جو فضا جو منفی آپ کہہ لیں کہ تھنکنگ جو ہے مائنس تھنکنگ، وہ یہ وجہ ہے اس کی. لیکن بہرحال جیسے ابو مریم نے کہا، بھائی نے کہا کہ ابھی جو موجودہ موقف ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، وہ ٹھیک موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. البتہ یہ کلی طور پر حمایت کی بات ہے. اس کے اندر بھی اگر ہم جو جائیں تو بات تفصیلی ہو سکتی ہے، اب اس طرف ہم نے چونکہ جانا نہیں ہے، لیکن یہ موقف ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ اگر وہاں پر فلسطینی اسٹیٹ کو مان لیا جائے تو ہم اسرائیل کو قبول کریں گے. ہم اصلا اس کی حمایت نہیں کرتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اصلا وہاں پر اسرائیل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ سرزمین فلسطین کی سرزمین قبضہ کیا یا بس لوگ قبضہ چھوڑنا. گویا ہم ڈیولزم کو وہاں پر قبول نہیں کرتے، ہم مونوازم کے قائل. ہم کہتے ہیں وہاں پر صرف جو ہے وہ فلسطین. خوب، اب آپ نے جو یہ سوال کیا دینی اعتبار کے حوالے سے اور بعض ہماری دینی شخصیات کے حوالے سے کہ نام لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، جیسے مولانا شیرانی صاحب کی بات سامنے آئی، یا ابھی آپ بتا رہے تھے اور جو ہے وہ مودی صاحب کی بات سامنے آئی. تو پہلے تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں مثلا مولانا شیرانی صاحب جیسے افراد چاہے مجبور ہو کر یا چاہے جس بھی ذہنیت سے بیک گراؤنڈ سے وہ اس موضوع پر بات کرے، حالانکہ سیاسی اعتبار سے ان کی بہرحال سیاسی بصیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات رہی ہے. وہ بالآخر جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی رول بھی ادا کرتے رہے، انٹرنیشنل مسائل پہ بات بھی کرتے ہیں وہ خود بھی، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل استعمال کی بات کرتے ہیں. لہذا بعید ہے کہ ان کی جو ہے وہ، اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے کچھ روابط قطر سے ہیں، تو غالباً قطر کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک اس دوڑ کے اندر گنگا کے اندر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش ہو، تو وہ شاید یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم سعودیہ سے پیچھے نہ رہیں، تو ہم اپنا میسج جو ان کے ذریعے پہنچائیں کہ پاکستان میں ہم بھی ہیں، آپ ہمیں بھی یوز کر. بہرحال یہ ایک کچھ ہو سکتا ہے کہا جا سکے. لیکن اصل بات جس کی طرف آپ آتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری دینی ادبیات کے اندر، یا خصوصاً جس طرح انہوں نے مثلا آئے قرآن سے جو ہے وہ استفادہ کیا کہ آئے قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کی قوم کو کہ جو فرعون کے ہاتھوں اسیر تھی، بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے لیے یہ زمین جو ہے وہ لکھ دی گئی. یہاں پر تھوڑی سی غور کی ضرورت ہے، اس آیے کے اندر بھی تأمل کی ضرورت ہے. وہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے یہ نہیں لکھا کہ تمہارے لیے یہ زمین ہم نے لکھ دی گئی. خدا نے یہ فرمایا کتب اللہ لکم ارض مقدس زمین کو لکھا گیا ہے کہ تم ادھر جاؤ اور جو امور تمہیں خدا نے تمہارے سپورٹ کیا اس کو انجام دو. اچھا، بہرحال یہ نقطہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں سے چند ایک چیزیں ہمیں جو ہے جن کی طرف تأمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے خدا کا خطاب.
اب موجودہ جو صورتحال ہے، یہ موجودہ صورتحال ہم اس بات کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ یہ یہود اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یعنی مذہب یہود اور مذہب اسلامی کا مسئلہ قطعاً نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی یہودی اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں میڈیا بعض اوقات ہمارا میڈیا جو ہے وہ چونکہ عرب ممالک سے زیادہ خبریں لیتا ہے یا وہاں سے، تو وہ بعض اوقات ایران ہراسی کی اس میں آپ کہہ لیں کہ ایسی ایسی اخبار بھی شائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ احمد نژاد یہاں پر صدر تھے ایران میں، تو وہ کچھ یہودیوں سے ملے امریکہ کے اندر، تو اس پر ہمارے میڈیا نے لکھا کہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہے ہیں یا اسرائیلیوں سے۔ حالانکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل اور یہودیت کو ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ یہودی علماء تھے جو اسرائیل کے مخالف ہیں۔ صحیح۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل مساوی نہیں ہے یہودیت سے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب اسرائیل مساوی نہیں ہے یہودیت سے، تو یہاں پر اگر فرض ہم کر بھی لیں کہ یہ قرآن کی آیت اس سے یہی استدلال ہوتا ہے جو مولانا شیرانی صاحب نے کیا، تو تب بھی یہاں پر یہودیت مراد نہیں ہے، یہاں پر ایک گروہ ہے سیونزم۔ صحیح۔ اب یہ گروہ سیونزم ہو سکتا ہے بلکہ یہودیوں کے اندر ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، ہو سکتا ہے مسلمان صحیح نہیں بھی ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے بعض مسلمان بھی جو ہے وہ ایسے صہیونی ہوں جو ان کے ساتھ اس مشن کے اندر موجود ہیں۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، بھارت باتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے فلیگ اپنا اپنایا، جھنڈا جو اٹھایا اسرائیل کا، اس فلیگ کے جو 6 کونے ہیں ڈیوڈ سٹار جس کے اوپر موجود ہے، ایک تو اس کی اپنی ہسٹری ہے کہ اس پہ الگ جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیوڈ سٹار کہاں سے آیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ دوسرا اس میں ان کی مراد کیا ہے، انہوں نے اس فلیگ کے اندر 2 لائنیں شو کی، 2 بلیو کلرز ہیں، درمیان میں سفید ہے، اس سے مراد کیا، نیل سے فرات، یعنی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی۔ ایسا ہی۔ تو اب مولانا شیرانی صاحب سے پوچھا جائے کہ آیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پوری دنیا لکھی؟ پوری دنیا تو نہیں لکھی، یہ تو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں بھارت۔ ایک اور تیسری جو اس کے اندر بات ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پر اگر آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ فلسطین، تو اس کے اوپر کتنی دفعہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، کتنی دفعہ جو ہے وہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا، کتنی دفعہ جو ہے پھر یہاں سے فوجیں کچھ گئیں انہوں نے قبضہ کیا، خوب یہودیوں کو کتنی دفعہ وہاں سے نکالا گیا، کتنی دفعہ آباد کیا گیا، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو غزوات ہوتے رہے اور جو فوجیں اکٹھی ہوئیں اور بالآخر جو اسلامی فتوحات شروع ہوئیں، تو یہ فتوحات کا باب تو رسول خدا کی زندگی سے آیا۔ رسول خدا کو نعوذ باللہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سرزمین جو ہے وہ خدا نے لکھ دی ہے، تو اس کی طرف حرکت جو ہے وہ فوج کو نہ کی جائے۔ اور یہ سرزمین کب فتح ہو رہی ہے؟ دوسرے خلیفہ کے دور میں۔ اب آیا مولانا شیرانی خلیفہ ثانی کو محکوم کریں گے آیا کہ اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے؟ یہ نکات ہیں بھارت، ان کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنا آسان اور اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ ایک مطلب لیں، ایک آیت لیں اور اس آیت سے آپ اپنا معنی لے کر اس سے آپ جو ہے اس کو تأمل کی ضرورت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ قوم اعلیٰ قرار دیا، تو آیا ہم کس کے مقابلے میں؟ تو آیا ہم ابھی ملت اسلامیہ کو قوم اعلیٰ سمجھتے ہیں یا بنی اسرائیل کو قوم اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ اور پھر بنی اسرائیل، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا ید اللہ مغلولہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہیں، اس نے ہمیں جب برتر قوم بنایا تو اس کے بعد ہمیں وہ نہیں ہٹا، لیکن خدا نے کہا کہ خدا کسی سے وعدہ نہیں کہ خدا کی سنت ہے، سنت اللہ، اور وہ سنت لا تبدیل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ سنت الہی ہے، جو سنت کے مطابق چلے گا وہ حق ہے، وہ پیروز ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو سنت الہی سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ چاہے اپنے زمانے کا جتنا بڑا مرضی جو ہے وہ عابد زاہد ہو، شیطان سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے جب حکم خداوند تبارک و تعالیٰ سے عدول کیا، اس کی مخالفت کی، تو وہ شیطان ہو گیا۔ ابو مریم بھائی، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور شخصیات کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، کلی طور پر اور اجتماعی طور پر تو سب کا موقف ایک ہی ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل ایک غاصب اور جلالی ریاست ہے۔ البتہ آپ دیکھیں کہ کالی کھڑے ہر جگہ پر ہوتی ہیں، اور ایک ضرور اور ایک باقاعدہ مہم کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں نے
अपने मैंने इंटरव्यू में एक बात की है कि जैरेड कुशनर जो ट्रम्प के दामाद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी $500 मिलियन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, जो कि सहाफियों को और इस तरह की मौलवी टाइप की शख्सियात को दिए गए हैं, या और जो दानिश्वर हैं जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में हुए हैं, शायद इंग्लैंड में भी लोग, इसी तरह और साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश है, हो सकता है श्रीलंका में भी हुए हों। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने टारगेटेड करके जो उनके हम ख्याल लोग थे, जो उनके पिट्ठू थे, उनको दिए हैं पैसे। अब वो पैसों के बलबूते पे कुछ काली पेड़े हैं, वो सहाफियों के अंदर भी हैं, वो मौलवी की शक्ल में भी आ रही हैं, वो दानिश्वर की शक्ल में भी आ रही हैं, वो किसी और शक्ल में भी सामने आ रही हैं। वो बहुत ही चंद एक किस्म के लोग हैं, लेकिन उनके पास कोई दलाइल नहीं है, कोई ठोस बात इसराइल को तस्लीम करने के लिए, कोई ठोस बात हो कि जब हम भी कहें कि अच्छा जी ठीक है, आप अगले ही बनता है कि चले इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन बनता हुआ वो नजर नहीं आता। आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरह से बनता हुआ जो है वो इसराइल के साथ नजर नहीं आता, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट तो कश्मीर है, सही है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो फलस्तीन है। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो फिर कश्मीर के लिए क्या करें, कश्मीर हिंदुस्तान को दे देते हैं। फिर ये सारी बड़ी एक बहुत ही गति किस्म की ये पैसे हैं और बहुत सारी बात हैं, लेकिन ये जो इस तरह की आप जो सियासी और मजहबी जमातों की बात कर रहे हैं, तो इनका मैं समझता हूँ कि अभी देखें आप जो बड़ी सियासतों ने एक सियासी भौचाल क्रिएट कर रखा है, वो अपोजिशन सिर्फ अपनी हुकूमत की रस्साकशी के अंदर उनके नजदीक ये कोई माने नहीं रखता ये चीजें। अभी तक कोई इस तरह के अच्छे बयान उनकी तरफ से अपोजिशन जमातों की तरफ से देखने को नहीं मिले हैं। लिहाजा और जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों ने अपने तौर पर कहीं पर कुछ बयान दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी प्रायोरिटी ही लोगों की चेंज कर दी गई है। प्रायोरिटी लिहाजा ये बड़ी एक संगीन किस्म की सूरत हाल है और हम इससे गुजर रहे हैं और इससे फाइट कर रहे हैं, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसको नहीं होने देंगे। ये किसी भी सूरत में अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी शख्स या कोई भी सियासी शख्स या मजहबी ये समझता है कि उसके कहने से हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि वो अहमद है वो शख्स, सही। यहाँ पर इस बात की मरम्मत जरूर यानी होनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो भी लोग हैं, अब देखें हुकूमत की सफों के अंदर ऐसे लोग भी घुस चुके हैं जो मुख्तलिफ यानी रास्तों से ऐसे लोग कि जो मौलवी के लिबादे में है, वो इस्लामी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं। ये उन्होंने कोई मायने नहीं, लेकिन माना जो बात रखी है वो ये है कि आप एक ऐसे मुल्क के एक ऐसी जाली रियासत के टीवी चैनल के ऊपर जाके ऑफिशियल चैनल पे बैठे कि जो एक स्टेट ही जाली है, जिसको तस्लीम नहीं करता, जिसके लिए हमने अपने पासपोर्ट पे वो लिख के रखा हुआ है कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, तो आप वहाँ चले गए मुबशिर लुमान, वो नाम यहाँ एक सहाफी है, वो पैसों की खातिर वो कहीं भी चले जाते हैं, वो थोड़े से पैसे ज्यादा मिल गए होंगे तो शायद वो वहाँ चले गए। लिहाजा इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको चैलेंज करना चाहिए और मैं हमेशा इनको चैलेंज करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोग्राम के जरिए उनके लिए आवाज जाए तो उनको चैलेंज करता हूँ कि वो कोई ठोस दलील लेकर आ जाए, एक ठोस दलील, और साबित कर दें कि उस ठोस दलील से साबित करें कि पाकिस्तान को इस बात से फायदा हो सकता है, तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। और अगर वो साबित ना कर सकें तो फिर जो भी सलाह हो वो खुद अपनी सलाह को तय कर ले। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर फर्ज किया कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, सऊदी अरब एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, अरब अमारात उसके ऊपर प्रेशर डेवलप कर रही हैं, वीज़ों का मामला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है, पैसे वापस मांगे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आकर वज़ीर आज़म का मुशीर तैर अशरफी कहता है जी हमारा कोई मामला ही नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो बड़े इकट्ठे बैठे हुए हैं, हमारे साथ कोई इख्तलाफ ही नहीं है। अगर ये कल को सऊदीया प्रेशर डेवलप करता है तो क्या ये वो मजहबी जमातें जो सऊदीया की इमारतें चल रही हैं, क्या वो इसके मुकाबले में खड़ी होंगी? बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी। देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था, या आप उनको कहें कि उनकी सीरत थी बड़े वाज़े। उन्होंने एक ख़त भी अपना जो शुरू में हुकूमती ख़त लिखा, उसके अंदर एक उन्होंने जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने खुदा से अहद किया है कि मैं खुदा को
ایسی کسی بات میں کہ جس سے خدا ناراضی ہو، اس میں اگر میرے دوست راضی ہوتے ہوں، میرے نزدیک راضی ہوتے ہوں، عوام راضی ہوتے ہوں، تو میں کبھی بھی عوام کو اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراضی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں، اگر تو پوری دنیا بھی قبول کر لے تو حق ہے، حق جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، پوری دنیا ہی چاہے کیوں نہ قبول کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ حق کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو حق کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ باقی جو لوگ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ افراد ہیں، یہ تو میرے خیال میں تھالی کے اس بینگن کی مانند ہیں کہ یہ تھالی جس طرف مڑے تو وہ بینگن ادھر ہی گھوم جاتا ہے، تو ان کی تو کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارے بھائی صابر ابو مریم کہہ رہے تھے کہ اگر دنیاوی نگاہ سے بھی آپ دیکھیں، مادی نگاہ سے بھی دیکھیں، تو ہمارے ملک کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اسرائیل کو قبول نہ کرے، کیونکہ آپ ابھی تک ہماری تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہماری جو جنگیں جو ہیں انڈیا کے ساتھ ہوئیں، اس کے اندر اسرائیل انوالو ہے، ہم آج تک اسرائیل کے مخالف رہے ہیں، ہمارا پاسپورٹ آج تک، اگرچہ بیچ میں جیسے بھائی نے فرمایا کہ کالی بھیڑیں ہیں، ہماری ہر حکومت کے اندر ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہوں یا حکومت کے عناصر ہوں، افراد ہوں کہ جنہوں نے اس قسم کی فعالیت کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم جس خطے کے اندر موجود ہیں، ہمسائے دیکھیں تبدیل نہیں ہوتے، خطہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، زمین تبدیل نہیں ہوتی، تو ہم ایک چوتھی جگہ پر جا کے جس کا نہ ہمیں اکانومیکل کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارا جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمیں کسی لحاظ سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ اصلا کوئی ایک ایسی کوئی تب مادی لحاظ سے، آپ مادی نگاہ سے، دنیاوی نگاہ سے بھی دیکھیں تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ایسا نہیں بنتا کہ جس پہ، اور اگر دینی نگاہ سے دیکھیں تو وہ تو بالکل واضح ہے کہ یعنی ایک ظالم قوت کیسے اس ظالم قوت کو آپ قبول کریں گے۔ پھر آپ کا اپنا مسئلہ، ہمارا جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو چل رہا ہے، اس کی بھی بنیادیں وہی ہیں۔ اگر ایک طرف آپ جو ہے وہ ایک چیز کو ہاتھ سے جانے دیں گے تو دوسری طرف آپ کے لیے کیا استدلال ہے؟ کوئی استدلال نہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ جتنا بھی ماحول ہے، اس ماحول کے اندر انشاءاللہ ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے اور جو مقتدر حلقے ہیں اور جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اس فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے، اگرچہ ہمارے نزدیکی دوست اور جن کو اپنا نزدیکی سمجھتے ہیں وہ ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں سب، لیکن ہمارا قیام جو ہے، ہماری مقاومت جو ہے، ہماری مزاحمت جو ہے اس موضوع کے اندر بھی یہ انشاءاللہ عزت کا باعث ہے، اور اگر اسی طرح ڈٹ کے ہم کھڑے رہے تو انشاءاللہ عزت بھی ہے اور آخرت میں سربلندی بھی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ابو مریم بھائی، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ بار بار میڈیا کے اوپر بات بھی آ رہی ہے کہ اگلے مہینے یعنی جنوری 2021 میں ایک بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا۔ اب اس میں چاہے سعودی ہو سکتا ہے یا دوسری لوگوں کی نگاہ جو پاکستان کے اوپر آتی ہے، یا پاکستان ہوگا یا سعودی ہوگا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر پاکستان اس جیسے گناہ فعل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور ایکسپٹ کرنے کا سوچ لیتا ہے تو فلسطین فاؤنڈیشن کا کیا موقف ہوگا اس حوالے سے؟ جو بات ہے اور اسرائیلی میڈیا بھی معتبر نہیں ہے، اسرائیلی میڈیا کا اپنے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پوری کی پوری توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، اور اس خبر کا بھی جو ایک پرپز ہے وہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اشارتاً پاکستان پر ڈائیورٹ کر دیں کہ پاکستان ممکن ہے کہ وہ مشرق ملک ہے بڑا اور وہ اس کو تسلیم کر لے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انتشار کی طرح اگلے 20-25 دنوں میں 20 جنوری تک پیدا ہو جائے، اور وہ جو حکومت کو گرانے کا جو ایک ہدف لیا ہوا ہے وہ اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں بڑی وہ انٹر لنک ہیں، جو لوکل پالیٹکس ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں، جو یہاں سے باتیں ہو رہی ہیں، جو ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری آپس میں انٹر لنک ہیں، اور ان سب کا مرکز جو اس وقت بنا دیا گیا ہے، بنا ہوا نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو مرکز جو بنانے والے ہیں، جنہوں نے بنایا ہے، اس کو اسرائیل ہی مرکز بنایا انہوں نے، اسرائیل کو ہی مرکز بنا کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو، تو یہ اسی طرح ایک سلسلہ ہے، پاکستان کبھی نہیں کرے گا۔ کل بھی ہماری بہت سارے پولیٹیشین کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، کچھ انٹرویوز تھے، کچھ
سینیٹرز کے ساتھ پارلیمنٹیرین کے ساتھ بڑی واضح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کا ایجنڈا بہت تکمیل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اگر چلیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ پھر پاکستان کے اندر یہ اپوزیشن کے احتجاجی مظاہرے جو ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے پھر، بلکہ عوامی احتجاج شروع ہو جائے گا. پھر عوام ہوگا آگے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں اسرائیل کو بھی تسلیم کر فائدہ نہیں ہوا، پھر عوام بھی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو یہ تو ڈبل نقصان ہوگا. تو یہ ڈبل نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں. اور سعودی عرب کی جہاں تک بات ہے تو سعودی عرب کا تو کوئی وہ نہیں ہے. سعودی عرب کا کیا ہے؟ سعودی عرب تو پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے تو اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کے یہاں تو وہ آنا جانا بھی دونوں کا ایک دوسرے کے یہاں لگا ہوا ہے. اور اب تو جو ماڈرنائزیشن محمد بن سلمان نے وہاں پر کر دی ہے وہ تو اسرائیل کے سارے اس کے معاہدوں کے تحت ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں البتہ وہ خوفزدہ ضرور ہے، محمد بن سلمان کو یہ خوف ضرور ہے اگر انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سعودی عرب کے جو چند عوام بھی باغیر کھڑے ہو جائیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے پھر ان کو. یہ بہت ہی ایک سنجیدہ صورتحال ہے. ہم تو کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے اس کو بھی، اگر اس نے ایسا کیا تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب بھی کرے گا اور پاکستان بھی کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. یہ اسرائیل کی ایک ڈرامہ ہے، اسرائیل کا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک وہ ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے جو ہے نا ایک ہتھ کنڈا ہے. یہ اوچھا ہتھ کنڈا ہے. یہ اسرائیل اس میں کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. جی تھینک یو، بہت شکریہ مریم بھائی، آپ نے وقت دیا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اس وقت اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک فضا بنائی جا رہی ہے، جو ایک کام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کے اندرونی عوامل بھی شامل ہیں. اس کے اندر ایک حد تک پی ڈی ایم کو بھی اس کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی حوالے سے کام کر رہی ہے. اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، کہاں تک اس بات اندر سچائی ہے. ملتے ہیں کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.